بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 11 سے 14 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح ہوگا۔ یہ آیات اسلامی اخوت کے جو منافی احکامات ہیں، منافی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہیں کہ جن کے کرنے سے دل پھٹ جاتے ہیں اور دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں آیت نمبر سب سے پہلی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑاؤ کوئی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کیا پتہ وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ یکن خیرا منہن، کیا پتہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ تم ایک دوسرے کا، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ برے القاب سے ایک دوسرے کو بلاؤ چڑھاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے نام پکارنا ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب، اور جو ایسا نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض جو بدگمانیاں ہیں وہ گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبتیں مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم پسند کرو گے تم میں سے کوئی آدمی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم ضرور اس سے کراہت کرو گے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 11، اخوت اور معاشرتی استحکام کے منافی کام، کہ جس سے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ اسلام کے اندر یہ توہین آمیز بات ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے اور اس سے دل پر زخم بھی لگتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے عورتوں کا الگ حکم کیا اور مردوں کو الگ حکم دیا، کیونکہ یہ بات عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ پاک نے دوبارہ بیان کیا کہ کوئی عورتیں کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتہ وہ ان سے بہتر ہوں، کیا پتہ۔ ہم تو ظاہری طور پر ہم فتویٰ لگاتے ہیں کہ فلاں عورت ایسی، فلاں عورت، کیا پتہ وہ رات کو اللہ کے سامنے رونے والی ہو، تہجد پڑھنے والی ہو، رات کو توبہ کرنے والی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگلے آدمی کے بارے میں اچھا گمان باندھیں، اور اسلام میں ویسے بھی آتا ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ایک آدمی میں اگر 99 خامیاں ایک خوبی ہے تو اس خوبی کو ہم پیش کریں، اس خوبی کا ذکر کریں، اور باقی جتنی خامیاں ہیں اس پر ہم پردہ ڈالیں، کیونکہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن نیکیاں اور خوبیاں، خامیاں اور خوبیاں وزن کروں گا، خوبیاں بڑھ گئیں 51% ہوں گی تو وہ اللہ کے نزدیک پاس ہوگا، کامیاب ہوگا، اور اگر خامیاں بڑھ گئیں تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کے اندر چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں لوگ 100% ہمیں صحیح خوبیوں والے ملیں، پرفیکشن ہم پسند کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک بھی 51% نیکیوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس لیے خامی ہم اپنے اندر تلاش کریں، اوروں کے اندر ہم خوبیاں تلاش کریں۔ ایک خوبی نظر آتی ہے، اگر ایک آدمی میں کوئی خوبی بھی نہیں ہے، کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، تو ایک خوبی تو ہر ایک میں اللہ نے دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ خوبی تو اللہ نے سب کو دی ہے۔ تو اسی کو دے کر ہم یہ گمان کر لیں کہ یار کتنی بڑی دولت اللہ نے اس کو نصیب کی، شاید اسی پر اس کی بخشش ہو جائے، میں کون ہوں فتوے لگانے والا کہ بھی فلاں ایسا فلاں ایسا۔ تو اس لیے کسی پر عیب بھی نہ لگائے جائیں، یہ بھی ایک توہین کی شکل ہے۔ برے القاب سے پکارنا، الٹے ناموں سے پکارنا، ایک ہوتا ہے آج کل ہم کہتے ہیں نک نیم، بعض دفعہ اگلے آدمی کو اچھا نہیں لگتا، تو ہم اس نام سے پکاریں جو نام اگلے بندے کو پسند ہو، بلکہ اس کو عزت کے ساتھ پکاریں۔
تو اس نام ایسے نام سے پکارا جائے جس سے اگلے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، وہ خوش ہوتا ہو، تو اس کے دل میں آپ کے لیے مقام پیدا ہوگا۔ اور برے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ چوتھی بات ہے، ان آیات میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ برے نام نہ رکھے جائیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لے آئے تو ہر آدمی کے دو دو تین تین نام تھے، تو بعض دفعہ جب پکارا جاتا تو اس پر وہ آدمی ناراض ہو جاتا۔ تو اس پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے نا یہ جاہلیت کے نام ہے، اس لیے اس کو چڑ محسوس ہوتی ہے، تو آپ اس نام سے مت پکاریں۔ تو اس پر یہ آیات اتری ہیں کہ بھئی کسی کو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ برے نام سے پکارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو ایسا نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا اس سے، تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ اور پھر آگے یہ تجسسوا ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہنا کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، وہ عورت کیا کر رہی ہے، وہ لڑکی کیا کر رہی ہے، ہم نہیں، بلکہ ہمیں اس چیز کا حکم نہیں ہے، ہم کسی کے عیب کو تلاش مت کریں۔ تو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص کو لایا گیا، تو بلکہ ایک صحابہ کے دور کی بات، ایک آدمی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ شراب پیتا ہے، تو فرمانے لگے کہ ہمیں کسی کے بھیس ٹٹولنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میں کتنا برا ہوں، میں اپنے عیب کو تلاش کروں، اپنی خامیاں دور کروں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کو کسی کے پتہ چل جائے اس کے اندر یہ عیب ہے اور وہ اس کو چھپائے، جو دوسروں کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر ستاری کا معاملہ کرے گا۔ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ ارید ان یسترنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے عیبوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، پردہ پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، استر عیوب اخوانی کا یستر کا رب کا یوم القیامہ، ایک کام کر کے لوگوں کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دے، اللہ قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو آج دنیا کے اندر کسی کے ایک کوئی گناہ کا پتہ چل جائے تو انسان جو ہے نا وہ زندہ کہتا ہے میں ڈوب مروں کہ میرے اس گناہ کا کسی کو پتہ کیوں چلا۔ تو قیامت کے دن سارا عالم ہوگا، ساری انسانیت ہوگی، اس کے سامنے ہمارے عیب اگر کھل گئے تو کیا بنے گا۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر عیبوں پہ پردہ ڈالیں، جس کا کوئی عیب ہمیں نظر آئے ہم اس کو چھپا دیں، کسی کو مت بتائیں، اس نیت سے کہ کل میرے بھی عیب کھلے جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال لے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کا مخفی عیب دیکھ لیا اور پھر اس پر اس نے پردہ ڈال دیا تو گویا اس نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ یعنی ایک بچی کو زندہ ابھی درگور کیا جانا تھا تو اس نے آ کے فوراً اس کو بچا لی، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات ہے غیبت سے پرہیز کرنا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، کہ اس کا بھائی مرا ہوا ہے اور تجھے بھوک لگی ہے تو اس کو کاٹ کاٹ کے گوشت بنانا شروع کر دے اور پھر کھانا شروع کر دے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں ضرور تم اس سے کراہت کرو گے، تم میں کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو اسی طرح کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنی محافل کے اندر ہم اس کو اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ایسا فلاں ایسی، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا وہ عیب جو اس کی اندر موجود ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو ڈسکس کرنا جو اسے ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا قد چھوٹا ہے، ہم کیسے یار یہ پستہ قد، جیسے ایک حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت ہے آپ علیہ السلام کے پاس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹے قد والی جو عورت ہے، یہ اگر اس کے اندر چھوٹا قد نہ ہوتا بہت عمدہ لگتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ کہنے یا رسول اللہ وہ واقعی چھوٹے قد والی، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر چھوٹا قد نہ ہوتا، بڑے قد، تو چھوٹا قد کہتی تو یہ بہتان ہوتا، بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کے بارے میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کرنے سے انسان توبہ کرے گا، اللہ معاف کرے گا۔ غیبت کرنے سے
توبہ بھی کرنی پڑے گی، جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ہم اکثر اپنے محفلوں کے اندر کہتے ہیں، گھر کے اندر بھی، فلاں لمبے ناک والی ہے، فلاں کی آنکھ چھوٹی ہے، فلاں کا منہ ایسا ہے، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے، ایک دن تہجد میں اٹھے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر یہ نہ سوئے ہوتے تو اپنا کاش یہ بھی تہجد کی نماز پڑھ لیتے اگر یہ، تو ان کے والد فرمانے لگے سعدی تو نے ان کی غیبت کی، کاش تو بھی سویا ہی رہتا، غیبت سے تو بچتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب معراج کے موقع پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور ان کا گوشت ادھڑ رہا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے غیبتیں کرتے تھے۔ اور غیبت، بعض دفعہ انسان غیبت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں یعنی بہت اچھا کام کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کی نیکیاں کسی دوسرے کی طرف چلی جائیں گی جس کی غیبت کی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور جس بندے کی غیبت کی گئی اس کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، کہیں گے یا اللہ یہ میرا نامہ مال تو ہے نہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر لوگ تیری غیبت کرتے تھے تو ان کی ساری نیکیاں تیرے پاس آ چکی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے غیبت سے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنایا، شعوبا، ذاتیں، وقبائل، لتعارفوا، اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ پاک جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان، ہم نے جو تمہارے اندر یہ قبائل رکھے ہیں، یہ کاسٹ وغیرہ رکھی ہے، تو ہم نے یہ رکھی اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکو، پہچان سکو۔ یہ اس لیے نہیں رکھی کہ تم ایک دوسرے کو حقیر جانو۔ اور میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے، نیکی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ دنیا کے اندر کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی اپنا کسی کی ذات کیا ہے، کسی کی کیا ہے، یہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ میں عوان ہوں، میں ٹوانا ہوں، فخر کرنا ذات پر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو قبر میں رکھی گئی، تو ایک صحابی فرمانے لگے کہ اے قبر تجھے خبر ہے کہ ہم نے کس ہستی کو تمہارے اندر دفن کیا ہے؟ تو قبر کے اندر سے آواز آئی، ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع العمل الصالح، یہاں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہاں تو نیک عمل ہی کام آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں نیک عمل بنانا چاہیے، اچھے سے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اور اللہ پاک سے ہمیں تعلق بنانا چاہیے۔ تو اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا تو اس کی کل قیمت لگے گی قیامت کے دن۔ اور 14ویں آیات ہے، قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں اعرابی لوگ کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يلدکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا کچھ بھی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اعرابیوں کے دعوے کا ایمان کا جائزہ اس بارے میں آیات ہیں کہ کچھ اعرابی ہے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، تو آپ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کو ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایمان تو آتا ہے ایمان کی محنت سے،
جب اس کے ایمان ایک طاقت کا نام ہے، ایک پاور کا نام ہے، جب دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے پھر کوئی نیکی انسان چھوڑتا نہیں اور کوئی گناہ کرتا نہیں۔ اور یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور اس لیے ایمان بنانے کے لیے ایمان کی محنت ہے، اور اللہ پاک بخشنے والا ہے۔